پروفیسر سعید صاحب، حضرت عمر کا خاندانی پس منظر کیا ہے؟ حسب نسب، والدین، رشتہ داریاں کیسی اہم ہیں، پھر آپ کی ولادت اور ابتدائی احوال؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ محترم ڈاکٹر صاحب۔ آج ہم یکم محرم الحرام کو جس عظیم ہستی کا ذکر کرنے لگے ہیں، جنہوں نے اپنے دنیا سے رخصت ہوتے وقت بھی امت کو پیغام دیا کہ یہ جو ہجری سال میں نے منعقد کیا ہے، قائم کیا ہے، اس کا جب تم مطالعہ کرو گے تو اس کا آغاز بھی قربانی سے ہوگا، انجام بھی قربانی۔ کیا بات! جسے جینے کی تمنا ہو اسے سب سے پہلے اپنے اندر مرنے کا جذبہ پیدا کرنا ہوگا، پھر زندگی ملتی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا نام مبارک زبان پر آتے ہی یہ جملے آتے ہیں کہ امام المکرمین، غیظ المنافقین، عادل الاصحاب، مزین المنبر والمحراب، سیدنا امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ امت مسلمہ کا وہ روشن ستارہ جو یہ فرما گیا کہ اے قیامت تک آنے والے اہل ایمان، اس حقیقت کو ایک لمحے کے لیے آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دینا کہ ہماری عزت ساری کی ساری اسلام کی بدولت۔ سبحان اللہ۔ ہم معزز اگر ہیں تو اسلام کی بدولت ہیں۔ جب تک امت نے اس نقطے کو ذہن میں رکھا، اللہ نے اسے عزتوں سے نوازا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، جن کا ذکر پاک قرآن ہمیں یوں سناتا ہے کہ مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، ان کی مثالیں اللہ نے پہلی کتابوں میں بیان کی، اور پروفیسر صاحب حیرت ہوتی ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے جب کوئی یہودی عالم ملتا تو آپ اس سے پوچھتے کہ کہیں تمہاری کتابوں میں ہمارا ذکر ہے؟ وہ کہتا کہ نام تو نہیں ہے، خوبیاں ہیں۔ کہا کیا خوبیاں ہیں؟ جب وہ کہتا کہ وہ دین پر سختی سے کاربند ہوں گے، خدمت کا عظیم جذبہ ہوگا، ان کی زبانوں سے سن کر فرمایا کرتے الحمدللہ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنو عدی کے ایک فرد ہیں۔ یہ قریش کا قبیلہ؟ قریش کا قبیلہ ہے۔ آپ کے والد کا نام خطاب ہے، دادا نفیل ہیں، اور اس طرح سے چلتے ہوئے 7 واسطوں سے یہ کعب بن عدی تک چلے جاتے ہیں۔ اور مرہ ان کے چچا، ان کے بڑے ہیں، ان کے حوالے سے 13ویں پشت پر یہ رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ قبیلہ بنو عدی عرب کا وہ معزز قبیلہ کہ جس کو جزیرہ عرب نے سفارت کاری کے معاملات سونپ رکھے تھے۔ بہت خوب۔ مقدمات کا فیصلہ ثالثی ان کی ہوتی تھی، پنچایت والا۔ اس لحاظ سے پورے جزیرہ عرب میں یہ قبیلہ نون تھا، جانا پہچانا تھا، عزتوں والا تھا۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی والدہ کا نام حنتمہ بتایا گیا، بعد میں خنتمہ بھی لکھا، نقطہ بھی ڈال دیا۔ آپ عام الفیل کے 13 سال بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ اچھا۔ آپ کے خاندان کا چونکہ ایک مقام تھا، آپ کو وہ تمام خوبیاں آپ کے خاندان نے، آپ کے والدین نے، جو اس قبیلے کا ایک اعزاز تھے کہ فنون سپاہ گری میں آپ مثال، آپ سوق عکاظ میں پہلوانی بھی کیا کرتے تھے۔ کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کام لینا تھا۔ بے شک۔ اللہ تعالیٰ نے جس بندے کو چنا ہے ان کے لیے، جو پھر یہ کہ عرب کے چند لوگ جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، ان میں سے ایک سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ہی تو نہیں خدا سے مانگے، یعنی پورے مکہ مکرمہ میں ایک جانی پہچانی شخصیت اور خلوص سے معمور، قد آور۔ اگر شرک کی طرف ہیں تو پوری قوت کے ساتھ۔ اس لیے ان کے اس جذبے کو دیکھ کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ اعز الاسلام، اسلام کو ان دو میں سے ایک کے ساتھ عزت عطا فرما۔
سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ آپ کے خاندان کے کئی لوگ اسلام سے وابستہ ہو گئے تھے، جن میں آپ کے بڑے بھائی زید بن خطاب ہیں، آپ کے بہنوئی ہیں، آپ کی بہن فاطمہ ہیں، اور بلکہ یہ بہنوئی اور بہن فاطمہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو آپ کے لیے سبب بنے جی، اللہ تعالیٰ کے حضور آپ کو لانے کا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک راستہ دکھایا۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ نڈر تھے، دراز قد تھے، اللہ تعالیٰ نے بے شمار خوبیوں سے نوازا جری تھا، تھے، جرت و حمیت کے پیکر کسی تھے، معاملے میں وہ پس و پیش سے کام نہیں لیتے تھے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اللہ نے دعا قبول کی، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس شان سے اسلام میں داخل ہوئے کہ قیامت تک آنے والا کوئی حکمران آپ کے دیے ہوئے نظام سلطنت سے انحراف نہیں کر سکے گا۔ یہ قیامت تک امت پر بلکہ پوری اولاد آدم پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا احسان ہے کہ انہوں نے حکمرانی کے اصول طے کرنے کے لیے جن شعبہ جاتی معاملے میں کام کیا، بے مثال انتظامی، بے مثال۔ اور اس کی حالت اور کیفیت یہ ہے کہ جب پاکستان بن رہا تھا تو ایک بہت بڑے ہندو لیڈر سے پوچھا گیا کہ اگر بہترین حکمران بننا ہو تو کس کا مطالعہ کیا جائے، تو اس کی زبان سے بھی بے ساختہ نکلا کہ جو حاکم بننا چاہتا ہے وہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کرے۔ اور غیر مسلم یہ مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر امت مسلمہ کو ایک عمر اور مل جاتا سبحان اللہ، تو دنیا میں اسلام کے سوا کوئی نظام قائم نہ ہوتا، مسلمان سارے ہو جاتے اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ یہ نئے سال کے آغاز میں یکم محرم الحرام پر ان کا نام نامی زبان پر لا کر اپنے اندر وہ حرارت پارے پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں بھی اسلام کے لیے اسی راہ پر چل کر اسلام کی عظمت کے لیے کام کرنے کی توفیق۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔